بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کا ذکر کیا ہے اور نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان، جب ان چیزوں کو پیدا کیا تو ان تمام چیزوں کی تکمیل کا آخری دن یہ جمعے کا دن تھا، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، اور اسی روز قیامت ہوگی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، تو تم تمام اپنے کام کو، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ نماز کی طرف لپکو۔ اب یہاں یہ ہے کہ اذان سے مراد کون سی اذان ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہاں پہ دو اذانیں دی جاتی ہیں۔ ایک پہلی اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد بیان شروع ہو جاتا ہے، بیان کے اختتام پر پھر جو ہے سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ، ان تین ادوار کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور پہلی اذان سن کر وہ مسجد میں نہیں پہنچتے، اس وجہ سے انہوں نے دو اذانوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر کسی صحابہ کرام نے نکیر نہیں فرمائی، کیونکہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ دوسری جو اذان دی جاتی ہے، جب وہ ہو اور خطبہ شروع ہو تو تمام اپنے کام وغیرہ چھوڑ کر انسان جو ہے اہتمام کے ساتھ خطبہ سنے۔ یہاں اللہ نے بیع کا ذکر کیا ہے، خرید و فروخت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اکثر دیہات، گاؤں، قصبوں وغیرہ میں جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور وہ لوگ زراعت کے اندر ہوتے ہیں، اور جو مارکیٹ ہوتی ہے، شہر ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ تجارت اور کاروبار کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ چیز ذکر کیا، چونکہ اس حساب سے یہ چیز عام جانتی۔ اور اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بیع اور خرید و فروخت کا کام چھوڑ دیں، باقی ایک نہیں، اذان سنتے ہی آپ تمام کام چھوڑ کر جمعے کے لیے اہتمام کریں اور وہاں پہ جائیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تو عام فرائض بھی ادا نہیں کرتے اور جمعے کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کرو، کوشش کرو، لب کو، وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اب یہاں ذکر اللہ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ خطبہ مراد ہے، اور خطبہ بھی عبادت ہے، اس کو خاموشی سننا چاہیے۔ خطبے کے دوران اگر کسی نے کسی کو اشارہ کیا یا کوئی بات کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے لغو بات کی، اس لیے اہتمام سے آدمی غور سے سنے اور دیگر تمام مشاغل کو، بات سے اشارہ کرنا سب کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح اٹھاؤ۔ فضل سے مراد روزی ہے، کمائی ہے، تجارت ہے، انسان کسبی معاشی جو اقدام کرتا ہے وہ مراد ہے۔ اور یہاں سے ایک حکم بھی ہے ہمارے یہاں کہ ایک بندہ ایک کماتا ہے، اس کا پورا خاندان کھاتا ہے، اور ایک تو یہ ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کمانا مایوس سمجھتے ہیں، اور کمانے کے جو اسباب ہیں اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغوا، تلاش کرو اللہ کا فضل، کہ انسان اسباب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اب گھر میں جو ہے چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور اسباب مہیا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے تو پریشانی ہوگی، اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے وابتغوا من فضل اللہ۔
اور ہم مسجد میں جو ہے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ میں تم سے اپنا فضل اور اپنے رحمت مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ تو وہ فضل مراد اللہ کی روزی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ رات کو یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر فاقے سے دور رکھیں گے، اللہ تعالیٰ غیبی اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم مالی معاملات میں یا تجارت مارکیٹوں کے اندر جو ہے وہاں پہ جھوٹ کے اندر، لغویات کے اندر، فضول چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، عبادت اور فرائض کو بھی ادا نہیں کرتے، اللہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، ہم اللہ کو صرف مسجد کے اندر محدود کر کے مسجد کے اندر یاد کرتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعے کے دوران خطبہ دے رہے تھے، تو چونکہ اس وقت مارکیٹنگ کا زیادہ رواج نہیں تھا، منڈیاں نہیں تھی اور بازار نہیں تھے، تو یہ کہ تجارتی قافلے اونٹوں کی شکل میں دور دراز سے آتے تھے، اپنا سامان بیچتے تھے، اور لوگوں کو بھی انتظار ہوتا تھا، پھر کسی کے ڈول کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو مطلع کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان کو خبر ہو جاتی تھی کہ آج قافلہ آ گیا ہے۔ اور 10 سالی کا دور تھا، جس طرح آج کل گاؤں دیہات کے اندر کوئی فروٹ والا آتا ہے، کوئی سبزی والا آتا ہے، تو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں آج یہ آئے گا، آج یہ آئے گا، ہم یہ خریدیں گے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، اس خطبے کے دوران یہ قافلہ آ گیا تجارتی، اور جب وہاں انہوں نے ڈول بجائیں، اس سے مراد لوگوں کو متنبہ کرنا تھا کہ ہم قافلے والے آ گئے ہیں، تو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو چھوڑ کر جانے لگے، صرف 12 آدمی جو ہے وہ رہ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا، حضور نے فرمایا کہ سارے لوگ چلے جاتے تو اللہ کا ان پر غیب اور غضب نازل ہوتا۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ دیکھتے تجارت کو، اور لَهْوًا یا فضولیات کو دیکھتے، جیسے وہ ڈول والے نے ڈول بجایا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لپک جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پیغمبر آپ کو چھوڑتے ہیں اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور قیام کی حالت میں خطبہ دے رہے ہوتے، اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ، جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے ان لہو سے اور تجارت سے، فضولیات سے، اللہ کے ہاں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ بس انسان جو ہے اس چیز کا عقیدہ ہو جائے کہ رازق اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسان کو چھوڑ کر عام آپ دیکھیں حیوانات ہیں، چرند پرند سب کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آج تک کوئی انسان بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہے، اپنے عادات کی وجہ سے، اپنے طور طرز اور زندگی کی وجہ سے تو انسان فوت ہوتا ہے،